الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی الائمۃ من بنیک، خصوصاً الامام الحجہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام اللہ ابد ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل عباس بن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلوات اللہ علیہ، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کرب بحق عقیق الحسین۔ السلام علیکم جميع رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا، میں آپ کی بارگاہ میں خضوع کے ساتھ التجا کرتا ہوں، مجھے کربلا آنے کی سعادت عطا فرما، میرے گناہوں کی درگزر فرما اور میرے سیئات حسنات میں مبادل فرما۔ اے میرے مولا، مجھے آپ کی خوشنودی اور رضا کے اعمال بچالانے کو عفیق عنایت فرما۔ اے میرے مولا، مجھے اپنے اصحاب و انصار کی غلامی میں قبول فرما۔ ہمارے امام وقت مولا صاحب العصر والزمان رضی اللہ تعالیٰ فرج کے شریف کی ظہور میں تعجیل فرما، وہ بھی ہمارے مولا کی ظہور میں رکاوٹیں حائل ہیں، ان کو رفع و دفع فرما۔ میرے والدین کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما، میری بہنوں کی جولیوں میں خوشیاں بھر دیں۔ جامع مومنین مومنات پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، اور جو فوت ہوئے ہیں میرے مرحومین سمیت سب کی مغفرت فرما، اور مولا کی جولی بھی دین و دنیا کی خوشیوں سے بڑھ اور سوائے غم حسین کی اور کوئی غم نہ دے۔ آمین تمامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے توسل فرمائے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی والوں کا، اور ہفتہ وحدت کی مناسبت سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسین ٹی وی کے تمام ٹیم کو، اور خصوصی نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں اور تمام عزاداران امام حسین کی بارگاہ میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام دوست احباب کے ذمے التماس دعا کی درخواستیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے حق میں خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا مقدسہ بین الحرمین میں ہے، مولا سے توسل فرمائے۔ جی سر، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا مولا مشکل کشا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم یا مولا یا سید صاحب عصر والزمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں گے، سارے دین کو بھی سلامت رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں گے، آپ کے بچوں کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کربلا جو کہ ہر مومن کی دل کی دھڑکن ہے، اگر کسی مومن سے پوچھا جائے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اگر گھر کو ترک کر کے اس کو جانا ہوگا تو وہ یقیناً کہے گا کہ مجھے کربلا جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ مولا کی بارگاہ میں سلام کرنا پیش کرتے ہیں ہم۔ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم باول فضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم بی بی فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم مولا علی شیر خدا صلوات اللہ علیہ السلام، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجل، پروردگار عالم آل محمد کے صدقے سے مولا اس سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں۔ الہی آمین۔ بی بی زینب سلام اللہ کا میرا سلام ہو، پروردگار مولا آل محمد کے صدقے سے، پنجتن پاک کے صدقے سے جہاں جہاں مومنات پریشان والے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہی آمین۔ پروردگار اس کے دوفیل میں ہماری پریشانی کو دور فرما۔ وہاں سے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے صدقے سے مولا ہمیں دلدل سے نکال دو، ہماری مشکلوں کو حل فرمائیے، ہماری پریشانی کو دور فرمائیے۔ پروردگار ہم سب ایک جگہ ہو جائے، ہمارے گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ مولا حسین کی زیارت نصیب ہو، مولا ہمیں موضع دکھا دیں، ہماری ساری فیملی آپ کے روزے پہ پہنچ جائے۔ الہی آمین۔ عراق شام سب جگہ کی زیارتیں کر لیں پروردگار آل محمد کے صدقے سے۔ یا اللہ جو رزق میں اضافہ فرما، ہماری برکت نظر فرما۔ میرے بھائی عامر عمران کی گورنمنٹ جاب ہو جائے پروردگار، انہوں نے انٹرویو دیے، پریشان ہے بہت، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار ہمیں بیماری کربلا کے صدقے سے ہمیں صحت و کامیاب فرما۔ اے اللہ علی محمد کے صدقے سے مولا حسین ہماری ذل و دعاؤں کو مستجاب کر لیجیے۔ الہی آمین۔ ہماری بہن سیدہ صدف فاطمہ سید محمد سید محمد ابن جوار حسین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو گناہ کبیرہ نے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی تو معاف فرما۔ آل محمد کے صدقے سے قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، امام کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار عالم مولا آل محمد کے صدقے سے رزق میں تنگیوں سے دور فرما، جہاں جہاں پریشان ہیں لوگ پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار کاروبار میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما، ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ آپ لوگوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کو ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو سیلاب زدگان پریشان آلن کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مومنات امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل عطا فرما، امام کی زیارت کا شرف عطا فرما، امام کے انوار میں عطا فرما۔ پروردگار آپ کے رزق میں آپ کے پروگرام میں اضافہ فرما، آپ کی ترقی عطا فرما۔ آپ لوگوں کو بہت اچھا کام کرا، آپ کی ٹیم کی پوری ٹیم کو پروردگار ترقی عطا فرمائے۔ آل محمد کے صدقے سے ہمارے
کے لیے آگے دعائیں مشورہ کرنا ہمارے لیے، جا کے مولا حسین کے روزے پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا حسین آپ کو بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ کا واسطہ، محیب زینب سلام اللہ کا واسطہ ہماری دعاؤں کو الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، ہمارا گھر اور انشاءاللہ آل محمد جو بھی آپ کے حوائج ہے اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے پوری فیملی، انشاءاللہ کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے وہ مومنین جنہوں جو ہمیں میسج کرتے ہیں، ان میں سے حاطف ہادی صاحب، علی شہباز، ذاکر حسین، محمد عمران خان، وجاہت حسین، جنید علی، ایک اور مومن ہے نام انہوں نے نہیں لکھا، حق سرکار کے نام سے آئی ڈی ہے، نور فاطمہ، نور، کاشف جان، عبد الوحید چنا الحسینی، شاہ سید صاحب، عبد الوحید چنا صاحب، ممتاز سدھار صاحب، عبد الحرین زہرا فاروقی صاحبہ، اور طوبہ زیدی صاحبہ، سیدہ جی، اور اس کے علاوہ دیگر جو مومنین ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلام میرے مولا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ حامد مشتبہ، اے میرے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری ولادت دا صدقہ یا میرے مولا پیارا فرما دے۔ سلام میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا، سلام میرے مولا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، سلام میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام میرے مولا حسین بادشاہ، سلام میرے مولا غازی عباس علیہ السلام۔ ہے میرے مولا میں گنہگار ہاں، میں بدکار ہاں، مسکینہ گنہگار بدکاراں تے کرم تے فضل تے اپنی رحمت کا یا میرے مولا آج دی پاک ولادت صدقے یا مولا جو لوگ بے روزگار انہوں نے روزگار عطا فرما، یا میرے مولا جو بے اولاد نو میرے مولا صدقہ میرے مولا حسین بادشاہ دا میرے مولا صالح اولاد عطا فرما، یا میرے مولا صدقہ میرے مولا سیدنا میرے مولا غازی عباس دے پیارے بازوگاں دا واسطہ، یا میرے مولا سب بیماراں نو شفا عطا فرما الہی آمین۔ یا میرے مولا حضرت بی بی سکینہ دی میرے مولا صدقہ میرے مولا کربلا دی زیارت نصیب عطا فرما آمین الہی آمین۔ اور میرے مولا ہمیں اپنا تو اپنے پیارے حبیب دا محتاج کر میرے مولا، اپنی جناب سے روزی وسیع عطا فرما الہی آمین۔ آمین ثم آمین۔ مولا کربلا دی زیارت نصیب عطا فرما الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام میرے دعاؤں مولا کو میں مستجاب فرمائے۔ جی بسم اللہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ آپ کو جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ پری گل نقوی صاحبہ، زینب جعفری صاحبہ جو کہ دو اگو ہے، بلندی درجات مرحوم نیاز علی مولائی، اللہ درجات بلند فرمائے، سید رضا حسین کاظمی صاحب، اور علی عاقب جعفری صاحب جھنگ پاکستان سے، اور سید عاصم کاظمی صاحب، اور سیدہ جی نور فاطمہ نور، اور منور علی، کبیر محمد علی، شکیل احمد چانڈیو، اور اس کے علاوہ ممتاز حسین، جو مومنین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے،
اور جلد از جلد تمام مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے توسل فرمائیں۔ صد شکر مولا تعالیٰ۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مصالح الفضل العباس، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الشیطان۔ پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے اور سلام محمد وعلی محمد کی ذات اقدس پر۔ بھائی آپ سب کو امام کو اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں آج کے دن کی مناسبت سے۔ مولا کا ظہور بہت مبارک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مبارک مہینے میں پاک مبارک دن کے صدقے دعا ہے کہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے پروردگار ہم تمام مومنین و مومنات کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، تمام مشکلات کو دور کریں۔ مولا میری طرف سے، میرے بہن بھائیوں کی طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے تمام رشتہ داروں اور مرحومین کی طرف سے سلام قبول کیجیے گا۔ مولا آپ کو اپنی والدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ آج کے مبارک دن کے صدقے ہم تمام مومنین کے جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیں، مرادوں سے بھر دیں، آسانیوں سے بھر دیں، آسائشوں سے بھر دیں۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیے مولا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائیے مولا، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیں مولا، ہمارے کردار و اعمال و افعال کو ایسا بنا دیجئے ہم الاجل کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جزیں۔ پروردگار توفیق تیری طرف سے ہے، ہم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ پروردگار تو ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں مقامات مقدسہ کی زیارات لکھ دے مولا، بیمار کربلا کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد نعمت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اور جس کی جو حاجت ہے تو اللہ کلی شین قدیر ہے، دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی والوں کو اپنی خاص پناہ میں رکھ، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں تا حیات تا قیامت اضافہ فرما، اور ان کو سپاہی امام زمانہ میں شمار فرما۔ بھائی بہت شکریہ، سلامت رہیے، نائب زیارت رہیے گا مولا کی بارگاہ میں ہماری طرف سے انشاءاللہ۔ مولا سلامت اللہم رکھے عجل آپ کو۔ ولیک الفرج، اللہم آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا آپ کے اس توسل کو اپنے حضور قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا حسین لبیک یا حسین، سلام قاسم علی لبیک قاسم علی یا حسین میں کربلا بلا۔ ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ سب کو آمد رسول اللہ مبارک، دعا میں درست خیر مبارک۔ شکریہ، دعا میں مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے کبیر محمد علی، منور علی، سیدہ جی، انور علی، ممتاز حسین، عبد الوقار صاحب، زوار، امداد علی، ملا صاحب، حسین نقوی صاحب، طوبہ زیدی صاحبہ، رزمی زہرا، منور علی، ممتاز حسین، شکیل احمد چانڈیو، عبد الوقار صاحب، سیدہ جی، طوبہ زیدی، حسین نقوی، عبد الرحمن بلوچ، اور اس کے علاوہ شمیم احمد۔ اللہ ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے مواسات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے پروردگار دو عالم سے مولا حسین اور سرکار با وفا کے صدقے میں مالک میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجر فرمائے۔ مولا میرے والد ازلی مولائی کے درجات بلند فرمائے، ان کی روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائے۔ مالک میری والدہ کو سلامتی و زندگی عنایت فرمائے۔ مولا میرے بھائی کے استعمال ایمان صحت میں برکت دے۔ مالک مجھے حقیر کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور جنہوں میں کربلا جانے کی توفیق حاصل ہو، اور مولا آپ کو اس نیک کام کا اجر عظیم عنایت فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامرانی سے نوازے۔ اللہم عجل ولیک الفرج، الہی آمین۔ شکریہ۔ سلامت رہیے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان عقیدے کی بنیاد پہ زندگی گزارتا ہے۔ عقیدہ وہ چیز ہے جو انسان کو زندگی کی امید دلاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا اس کا ایک طریقہ ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ مولا امام حسین علیہ السلام پر ہے اور اس کے بیٹے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے توسل فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا باب الحوائج علیہ السلام۔ مولا آج کے دن کے صدقے میں ہماری تمام تر مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات دور کر دیں اور ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دیں، میرے میاں کے کاروبار میں برکت ڈال دیں، میرے بچوں کو نیک اور لائق و صالح بنا دیں۔ مولا میرے ماں باپ، بہن بھائیوں کو کاروبار میں برکت ڈال دیں، ان کو بھی زوار بنا دیں۔ مولا ہماری جو ہے مشکلات آسان کر دیں۔ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ مولا ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے۔ مولا میری تمام تر مشکلیں، پریشانیاں دور کر دیں، اور بھائی میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کاروبار کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے شوہر کے کاروبار میں مولا آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کر لے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مومنہ ہے اور انہوں نے حکم دیا کہ محمد، تیمور، حسن اور کساحت ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ علی جان، منتظر، مہدی اور کے خان بلوچ، سیدہ جی اور حسن جان بنگش، آصف رضا، اللہ ان تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے دعا کیجیے۔ جی آج کی دن تو بہت زیادہ خوشیوں کے دن ہے، کیونکہ یہاں انڈیا اور ہر جگہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی دن ہے، بہت خاص ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ پاک آج کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتے، اور جتنے بھی تمام دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آج کے دن کے صدقے اللہ ہر دلوں کی وہ خواہشات قبول فرمائے۔ الہ آمین۔
جو ہر جگہ رکی ہوئی ہو، کیونکہ آج کے دن اتنی خاص ہے سبھی کے لیے کہ خوشیاں اتنی ہیں کہ کیا مانگے اللہ سے، کیونکہ آج کے دن ہمارے سرکار علیہ عالم اس زمین پہ آئے، اللہ ان کے صدقے ہماری وہ ہر چیز، ہر حاجات قبول فرمائے جو ہم مانگ بھی نہ سکے، سوچ بھی نہ سکے۔ اللہ ہم سبھی کو، ہر مومن کو وہ دعائیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ الہ آمین۔ شکریہ، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کے بچوں کو صحت، زندگی عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی تمام پریشانیوں کو مولا حل فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہے فدا بٹ صاحبہ، جنہوں نے تمام سے دعا کا حکم دیا ہے، مولا تمام مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے۔ منور علی ہے، زہرا وسیم صاحبہ، اور طوبہ زیدی صاحبہ، زینب صاحبہ، زہرا وسیم صاحبہ، اشرف رضا صاحب، نور احمد، سیدہ جی، حسن جان بنگش اور کائنات۔ اللہ ان تمام مومنین کی زندگیوں کو برکت سے بھر دے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے توسل فرمائے۔ لبیک یا حسین، سلام یا حسین۔ دعوے تو ہیں بہت تیرے عشق رسول کے، پھر کیوں تجھے عزیز ہے قاتل بطول کے۔ آ رہی ہے صدا مدینے سے، ظلم اب کوئی کمی کر دو، جشن سرکار کے بہانے ہی قبر زہرا پہ روشنی کر دو۔ عزت ملی ہے مجھ کو خاک سے بڑھ کر، ہاں میں نے سر جھکایا ہے عباس کے در پر۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبی کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے، ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے۔ باقی ہے ابھی دعوی خون شفیع کا، کعبہ کیوں کر لباس ماتم بدلے۔ ذکر اہل بیت مجلس کی ضرورت ہے، جبکہ فکر اہل بیت زمانے کی ضرورت ہے۔ پیام اہل بیت زندگی کی زینت ہے، مقام اہل بیت بشریت کی ضرورت ہے۔ خدایا مجھے حسین کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ آپ کی توسل کو قبول اور منظور فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان اور انسانیت دونوں چیزیں کربلا سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر احترام کرے تو کسی شخص کا محض اس کی دین کی وجہ سے احترام نہیں کرتا، جو مولا نے فرمایا کہ یا تو ایک شخص آپ کے دینی اعتبار سے آپ کے ساتھ نزدیک ہے یا اس کی شکل اور شباہت آپ کے نزدیک ہے، تو ہر حال ہم لوگوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ
کسی کی توہین نہ کرے، اپنے عقیدے کو اعلیٰ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی مولا علی علیہ السلام مدد، آپ کی آواز کربلا بین الحرمین میں ہے، مولا سے توسل کیجئے اور اپنی دعاؤں کو مولا کے حضور پیش کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ السلام علیکم اولاد حسین، السلام علیکم، السلام علیکم مولا جو بیمار ہیں جو مشکل میں بھی، الہی آمین۔ میری ایک دعا ہے، میرا ایگزام ہے بہت مشکل ہو رہا ہے، اسے آسان بتا دو الہی آمین۔ جلدی جلدی اپنی دعاؤں میں قبول کرو، اور میری جو مولا ان کو قبول فرماؤ۔ مولا میرے دل کا گھر ٹوٹا ہوا سب کا اپنے قدر کو ہر الہی آمین۔ ان کی ہر دعا قبول کرو، میری دعا قبول کرو، الہی آمین۔ اس کو بارگاہ قبول کرو میرا مطلب۔ انشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو آپ کی مشکل ہے اللہ مشکل کو حل فرمائے، اور جو بھی آپ کی تکالیف ہے مولا ان سب کو حل فرمائے، اور آپ کو جلد از جلد کربلا کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یعنی ایک انسان، جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف عقائد پہ زندگی گزارتے ہیں، ایسے عقائد بھی ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً ہمارے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس شخص کا عقیدہ ہے تو یقیناً ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہمارا اپنا عقیدہ جس کو ہم احترام کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے بھی یہی انتظار رکھتے ہیں کہ وہ بھی احترام کریں، تو ہمیں دوسرے کے عقائد کا بھی یقیناً احترام کرنا چاہیے، کسی طریقے سے بھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا احترام کرے، مخصوصاً ان ایام میں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوشی کے ایام ہے۔ اہل بیت کی خوشی میں، اور مخصوصاً ان ایام میں کہ آج 12 ربیع الاول ہے، اور ہمارے روایات کے مطابق 17 ربیع الاول ولادت باسعادت حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اور ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو یہ دن ہمارے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل دن ہے، اور ہم سب کو یہ دن عزیز ہے۔ اس میں خیال یہی کرنا چاہیے کہ اہل بیت سے منسوب کوئی بھی مجلس یا محفل، اس میں خاص احترام کا خیال رکھیں۔ دشمن تو دشمن ہے، دشمن نے تو بنی امیہ کے
औलाद रह चुकी है और वो तो हर कुछ करेंगे, आपके ऊपर उंगली भी उठाएंगे, आपकी बेइज्जती भी करना चाहेंगे। वो तो जो नस्ल ही पलीद है तो उसे क्या इंसान उसे क्या तवक्को रख सकता है। लेकिन ज़ाहिर हम लोगों को ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि ख़ुद अपने महफ़िल और मजालिस का एहतराम करें, और मख़सूसन इनमें मर्द ख़वातीन सब शामिल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, तो हमारे दीन की असास अहले बैत है और कोई भी दीनदार शख्स इससे इनकार नहीं करेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। यहाँ पर प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ये गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने आपके लिए एक नए प्रोग्राम का एहतमाम किया है, और वो है ज़ियारत आशूरा की तिलावत, जो कि 14 मिलियन बार इंशाअल्लाह ज़ियारत आशूरा की तिलावत होगी। और इसमें जो मोमिनीन भी शिरकत करना चाहे वो कर सकते हैं। मकसद भी पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है और उसके अलावा मशाकिल और बीमारियों से निजात के लिए, और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए ये एहतमाम किया गया है। अगर कोई मोमिन इसमें शिरकत करना चाहे तो वो बिल्कुल शिरकत कर सकता है, और फ़रागत दिली के साथ रोज़ाना ज़ियारत आशूरा को पढ़ेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से भी नशर किया जाएगा, और उसके अलावा वो ख़ुद भी पढ़ सकता है। इंसान एक दफ़ा ज़ियारत आशूरा पढ़े और ये सिलसिला 40 दिन तक जारी रहेगा, तो इसमें शिरकत की जा सकती है। और 17 रबीउल अव्वल से बाकायदगी से ये शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपसे ख़्वाहान है कि अगर कोई मोमिन इसमें शिरकत करना चाहे तो वो अपना नाम और ज़ियारत आशूरा ये लिखे भेज दें, यानी 2 चीज़ें, अपना नाम और ज़ियारत आशूरा, ये 2 चीज़ें भेज के लिखे हमें भेज दें, और उनका नाम भी हम अपने पास रख लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 17 रबीउल अव्वल विलादत हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के मौके से ये शुरू हो जाएगा, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह 40 दिन तक रहेगा। सवाब का काम है। मख़सूसन मोमिन जहाँ कहीं पर भी है, तकलीफ़ में है, इस वक्त हमारे पाकिस्तान सिंध में जो मोमिनीन है तकलीफ़ में है सैलाब की वजह से, तो अगर हम माली मदद नहीं कर सकते, अवलन तो मोमिन के साथ हर एक तरीके से उनकी मदद होनी चाहिए, यानी चूँकि मोमिन से है, मोमिन से है, करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो इंसान कम से कम उनके लिए दुआ करे, और दुआ का ये सिलसिला भी जारी है, और इस दुआ में आप भी शामिल हो जाइए और उनके मुश्किलात के लिए दुआ कीजिए। तो यकीनन सबसे बड़ा आसरा हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और बेहतरीन जज़ा देने वाले अल्लाह है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे, और इंशाअल्लाह बहुत सारे मोमिनीन ने अपने नाम भेजे भी हैं, बहुत सारे मोमिनीन ने भेजे, लेकिन अगर मज़ीद भी भेजेंगे, जितनी तादाद बढ़ जाएगी उस एतबार से उतना ही बेहतर है कि इंशाअल्लाह इस मकसद में इंशाअल्लाह शिरकत कर सके। वक्त जो है वो तकरीबन इंतहा पे पहुंच चुका है, और इस आखिरी वक्त में मैं इतना अर्ज़ करूं कि हमारे पास जो भी हमारे अमाल है, चाहे वो आयाम अज़ा है या आयाम विलादत है, ईयाद के दिन है,
اس کا مقصد اور ہدف در حقیقت اس کے بہت سارے اہداف ہیں. انشاءاللہ اس پر تھوڑی میں ایک دو جملے کہوں گا. ایک کالر ہے، ان کو جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا سے توسل فرمائیں، دعا فرمائیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. مولا میں آج کے دن پہ سب سے پہلے آپ کے نانا کے ظہور پر آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کری. ابو طالب کے بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتی ہوں آج کے دن کے صدقے. مولا ہماری تمام حاجات کو پورا کرے، ہمیں بھی زیارت کی توفیق اسباب مہیا کرے، ہم بھی آپ کی زیارت کو آئیں. اور میری بہنوں کے سلسلے میں ہم پریشان ہیں، مولا ہماری نصرت فرمائیں. ان کی شادیوں کی سلسلے میں مولا ہماری نصرت فرمائیں، ان کے جلد از جلد گھر آباد ہوں. میرے بھائی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں کافی سالوں سے، مولا اس کو اولاد مدینہ عطا فرمائیں. میرے بچوں کو کامیابی عطا کریں، دنیا کی دین کی دونوں کامیابیاں عطا کریں. مولا ان کو تمام ان کا تزکیہ نفس کریں اور ان کو راہ راست رکھیں. مولا ان کو کامیابیاں عطا کریں، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں. میرے شوہر کو مولا شفاء کلی عطا فرمائیں. اور سب سے دعاؤں کی سردار دعا اللہم ولیک الفرج، اللہم ولیک الفرج. بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہی آمین. تو ہمیں محافل ہو یا مجالس ہو، اس کے بہت سارے مقاصد، اور اس میں سے خاص ایک مقصد یہ ہے کہ ہم خود اپنے وقت کے امام سے گویا تجدید عہد کر رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے ہم آپ کے آباء و اجداد کو نہیں بھولتے، تو اسی طریقے سے ہم حاضر ہے کہ آپ تشریف لائیں گے تو جو عہد اور وفا ہم آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم آپ کو ان کا وارث سمجھتے ہیں. آپ تشریف لائیں گے تو وفا بڑھ کے کریں گے، یہاں تک کہ آپ کی نصرت کریں گے، آپ پر اپنی جان کو فدا کریں گے. ایک مقاصد میں سے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا فرمائیں، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں. اللہم عجل لولیک الفرج.